اور ہمارے اساتذہ کرام، آج کا یہ دن ہماری تاریخ کا ایک انتہائی سنہرا دن ہے، ہمارے ملک کا ایک فراموش نہ کیا جانے والا تاریخ ساز دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا یہ ملک انگریزوں کے تسلط سے، انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ایک وقت صورتحال ایسی تھی کہ اسی ملک کے باشندے، اسی ملک کے رہنے والے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں کے غلام بنے بیٹھے تھے۔ حکمرانی ہماری نہیں چلتی تھی، انگریزوں کی چلتی تھی، اور حکمرانی ہی نہیں بلکہ ان کی منمانی چلتی تھی۔ ہندوستان کے ایک ایک باشندوں کو، کولہو کے بیل کو جس طریقے سے نچایا جاتا ہے اس طریقے سے وہ اپنی منمانی کر کے نچاتے تھے اور حکمرانی کرتے تھے۔ حالات اتنے دیگر خو ہو گئے تھے کہ مذہبی آزادیاں بھی چھن گئی تھی، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں کچھ غیور، زندہ دل اور وطن سے محبت اور پریم کرنے والے اٹھے اور انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکے۔ ایک مشہور نام آپ سب کے ذہن میں ہوگا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک نعرہ دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ انہوں نے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ انگریزی قوم کا مقابلہ کیا، اس کی غلامی کو قبول نہیں کیا، بالآخر اسی راہ میں جام شہادت نوش کر کے اللہ کے پیارے ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو کون نہیں جانتا، جسے انگریزوں نے غدر کہا۔ اس موقع پر کم و بیش 1.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، 52,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ 1863 میں آ کر مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کریم کو نسخے کو نکال کر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے۔ مسلمانوں کی عبرتناک سزائیں دی گئی، طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آزادی کے متوالوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لڑتے رہے، بھیڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے، وطن کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، شہر شہر میں، قریہ قریہ میں آزادی کا جوش بھرتے رہے، آزادی کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ 1915 میں آ کر ملک کا ہر طبقہ، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی لوگ یہاں رہتے تھے، سب گلے سے گلے مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر پوری قوت کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی۔ بالآخر 1947 میں آ کر انگریزوں کو اس ملک کو چھوڑنا پڑا اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی ایسے ملی کہ انگریزوں کا دستور، انگریزوں کا قانون ختم کر دیا گیا۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں ایک نیا قانون مرتب کیا گیا، جہاں ملک کے باشندوں کو، تمام مذہب کے ماننے والوں کو ان کی مذہبی آزادی دی گئی۔ یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے، بڑی کوششوں کے بعد ملی ہے۔ کتنی ماؤں نے اپنی جان نچھاور کر دی، کتنی ہماری بہنیں وہ اپنے باپ کے سایوں سے محروم ہو گئی، کتنی خواتین بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ معلوم کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، تب جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب اس آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ انگریز 7 سمندر پار سے آئے تھے، اسے چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن یہ آزادی کی لڑائی کیوں لڑی گئی تھی؟ لڑائی اس لیے لڑی گئی تھی کہ ہم آزادی کی سانس لیں، اپنے مذہبی آزادی پر عمل کریں، ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی ہو،
ہمیں اذان دینے کی آزادی ہو، ہمیں مسجدیں بنانے کی آزادی ہو، ہمیں مدارس بنانے کی آزادی ہو، ہمیں خانقاہیں بنانے کی آزادی ہو، اور اپنے اپنے مذہب پر ساری قوموں کو عمل کرنے کی آزادی ہو۔ اگر آج کوئی ایسا حکمراں آتا ہے جو ہمارے دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ہماری مذہبی آزادی کو چھینتا ہے، اور جو ہمیں دستور نے ہمیں حق دیا ہے اس پر عمل کرنے سے ہمیں روکتا ہے، تو ایک بار پھر ہمیں آزادی کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے تن من دھن کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے بزرگوں کی طرح اپنے سر کو کٹانا پڑے گا، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے گا۔ خدا نہ کرے کہ یہ نوبت آئے اور ہمارے ملک کے ایک ایک باشندے کو اور ایک ایک فرد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آزادی کے خواب دیکھنے والوں نے جن خوابوں کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا تھا وہ خواب ہمیشہ شرمندہ تعبیر رہے۔ یہاں کا ہر فرد، ہر مذہب کو ماننے والا آزادی کے سانسیں لے اور یہ ملک آگے بڑھتا رہے، سر چڑھتا رہے۔ آج کا یہ دن 15 اگست انگریزوں سے آزادی کا دن ہے، ترنگا لہرانے کا دن ہے، پرچم کشائی کا دن ہے، اور اپنے دیش سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے قسم کھا کر یہ اظہار کرنے کا دن ہے کہ اے وطن کی مٹی، ہم یہیں سے اٹھے ہیں، یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے۔ اگر تمہاری ذات پر کوئی آنچ آئے گی تو کل ہمارے بزرگوں نے قربانی پیش کی تھی، آج ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں جینا ہے، تو ہمارا ملک آج آزاد ہے، آئندہ بھی آزاد رہے گا اور سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پیاری طالبات، میں انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کا ادارہ جامعہ سکھلی کا عائشہ لبنات ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی قربانی